بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. جناب مفتی عبد المنان صاحب، جناب مفتی ارشاد اعجاز صاحب، ڈاکٹر ذیشان صاحب، ڈاکٹر احمد علی صدیقی صاحب، شیخ اظہر، مولانا فاروق صاحب، پھر بھائیوں جو یہاں پہ تشریف رکھے ہوئے ہیں، بڑی اچھی اور سحر حاصل گفتگو ہوئی ہے اور بات چیت ہم نے سنی ہے. اور اس کے بعد کوشچن آنسرز کے بعد میں نے پہلے آتے ساتھ اظہر سے پوچھ لیا تھا کہ بیٹا کھانے کا انتظام ہے، تو اس نے کہا ہے. تو خالی باتیں نہیں ہیں. تو میں بہت زیادہ دیر بات نہیں کروں گا کیونکہ بہت اچھی ساری باتیں ہو گئی ہیں، اور کچھ سوالات میرے ذہن میں بھی تھے جو میں پوچھنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب سے، ڈاکٹر ذیشان سے، تو بعد میں بات کریں گے. میں تقریباً ساری باتوں سے ایگری کرتا ہوں، لیکن کچھ ایسی باتیں ہیں جن سے میں ایگری نہیں کرتا ہوں. تو میں اس بارے میں بات کروں گا ذرا سا. جو میں مفتی صاحب نے جو بات کری ہے، مفتی ارشاد صاحب نے، ان کی ساری باتوں سے ایگری کرتا ہوں. اور جو ڈاکٹر ذیشان کی باتیں تھیں ان سے بھی پوری 100% ایگری کرتا ہوں. ڈاکٹر علی احمد صدیقی کی جو تھوڑی سی باتیں تھیں اس پہ میں ذرا سا وہ گزارش کروں گا، کیونکہ تھوڑی سی انہوں نے کچھ زیادہ تعریف کر دی تھی اسلامک بینک کی اور میزان بینک کی. میرے خیال سے وہ اچھی بات ہے، مطلب نمک حلال ہے، آدمی شریف آدمی ہے. مگر دیکھیں، جو آپ بالکل مفتیان کرام کو اس پہ ضرور آپ کریڈٹ دیں کہ وہ اسلامک بینکنگ پاکستان میں ہے، تو وہاں پر اتنے مفتی یہاں پر ہیں، اتنے لوگ ہیں کہ جو فتویٰ دے سکتے ہیں، جو قابل ہیں، جو سمجھتے ہیں. اور ایک بڑی شارٹیج تھی ہمارے پاس جب میں فائنانس منسٹر بھی تھا، تو ہم ایک جوائنٹ سیکرٹری بھی لانا چاہ رہے تھے کہ جو مفتی بھی ہو اور جو فائنانس بھی جانتا ہو. اور میری وائل آئی واز فائنانس منسٹر، تو پہلی مرتبہ 17 میں بھی تو میں گیا تھا، دارالعلوم کراچی بھی گیا تھا، مفتی تقی عثمانی صاحب سے بھی بات چیت ہوئی تھی، اور جامعۃ الرشید بھی گیا تھا مفتی عبدالرحیم صاحب کے پاس. اب مفتی عبدالرحیم صاحب نے مجھے کہا کہ دیکھو یہ اسلامک بینکنگ پرفیکٹ نہیں ہے، وی انڈرسٹینڈ دیٹ کہ یہ پرفیکٹ نہیں ہے، لیکن وی انڈرسٹینڈ کہ اٹس اے جرنی ٹورڈز پرفیکشن، جو بات آپ دونوں حضرات نے بھی کی ہے. اسلامک بینکنگ پاکستان میں اس لیے پاپولر ہے کہ دیر از اے ڈیمانڈ فار اسلامک بینکنگ، کہ لوگ چاہتے ہیں اسلامک بینکنگ کرنا. میں آپ کو اگزامپل دے سکتا ہوں کہ بہت سارے بینکس جو آج اسلامک بینکنگ کی طرف جا رہے ہیں، یا جو اپنی ونڈوز کھول رہے ہیں، یا جو اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بات کر رہا ہے آپ سے اسلامک بینکنگ پہ آنے کے لیے پاکستان میں، وہ اس لیے نہیں آ رہے کہ ان کے دل میں اچانک اللہ کی وہ آ گئی ہے. سیدھی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک از اے فارن اونڈ بینک، اٹس ناٹ اے پاکستانی بینک. وہ اس لیے آ گئے کہ ان کو لگ رہا ہے کہ اس بزنس میں بہت نفع بھی ہے. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کم انٹرسٹ لینے کے لیے تیار ہیں، کم منافع لینے کے لیے تیار ہیں، لیکن حلال طریقے سے لینے کے لیے تیار ہیں، ایز اپوز ٹو حرام طریقے سے. اور اس کی وجہ سے اسلامک بینکنگ پاکستان میں چل رہی ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھیں. تو میں پھر جب تھوڑی دیر میں آتا ہوں تو میں اس کے بارے میں بات کروں گا کہ میں کیوں ذرا سی اسلامک بینکس کے خلاف ہوں، تھوڑا سا اسلامک بینکنگ کے خلاف نہیں. اور بینک کے خلاف نہیں ہوں، مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلامک بینکس جو ہیں، ابھی سے بتا دیتا ہوں کہ وہ اسلامک کنزیومر کا اتنا خیال نہیں رکھتے جتنے اسلامک بینک کا خیال رکھتے ہیں. تو جب کائبور بڑھ جاتا ہے یا انٹرسٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے، اس کو آئیبور بھی کہہ دیجئے، تو فوراً اسلامک بینک کا جو پروفٹ ریٹ ہے وہ بڑھ جاتا ہے. لیکن وہ نیچے جو ہے، جب وہ اسٹیٹ بینک کہتا ہے کہ تم کم از کم اتنے پروفٹ پرسنٹیج دو، تو بولتے ہیں نہیں یہ اسلامک خلاف ہے. تو یہ تھوڑا سا جو ہے نا، اگر آپ تھوڑا سا اسلامک بینکنگ کو اور پھیلانا چاہیں تو تھوڑا سا اسلامک بینکنگ کے کنزیومر کو اتنا نقصان نہ پہنچائیں کہ مطلب اس کو 1-2% مار کھانے کے لیے اسلام کے لیے تیار ہے، لیکن اس سے زیادہ مار کھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ میری گزارش ہے کہ یہ بات سمجھنے کی ہے. اچھا، میں اس پہ جو ہے نا، میں 2-3 باتیں کرنا چاہ رہا ہوں. میں نے کچھ دیکھیں، یہ بینکنگ جو ہے، جب میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا تو ایک زمانے میں ہمارے پاس 1-2 لڑکے تھے. ایک لڑکا ہمارے پاس تھا ادھر ہماری یونیورسٹی کے اندر، یہ 1985 کی بات کر رہا ہوں، کہ جو اسلامک بینکنگ میں مولوی سلمان نام تھا اس کا، وہ پی ایچ ڈی کر رہا تھا. تو میں اور میرے دوست ہم لوگ سوچتے تھے، تو ہم سوچتے تھے کہ بینکنگ کو ہم نے 4 حصوں میں ڈیوائڈ کری: بزنس لینڈنگ، بزنس بوروئنگ، کنزیومر بینکنگ، کنزیومر لینڈنگ. تو ایک ہم کو کنزیومر سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، باقی تو ہم کو سارا سمجھ میں آ گیا تھا کہ بزنسز کو تو آرام سے اسلامک طریقے سے آپ لینڈ کر سکتے ہیں. کچھ مورل ہیزرڈ کا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں.
لیکن کنزیومر لینڈنگ جو ہے کریڈٹ کارڈ پہ اگر آپ لینڈ کر رہے ہیں اس پہ لینڈ کر رہے ہیں تو وہ مسئلہ ہے. لیکن آئی تھنک کہ یہ جو بات جو ذیشان صاحب نے فرمائی ہے کہ جو گرین سرکل کے اندر جو چیز آپ کر رہے ہیں اور جس کے اندر آپ ایک فکسڈ پروفٹ بھی اگر اسلام اجازت دیتا ہے تو پھر تو میرے خیال سے بہت ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. سچی بات ہے. لیکن میں اس میں ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ اگر پاکستان میں یا دنیا میں کسی بھی ملک میں جہاں اسلامک بینکنگ ہو اگر ادھر لو انفلیشن ہو, انفلیشن 2-3% ہو, بینک ریٹ 3-4% ہو تو آپ کو اسلامک بینکنگ کو پھیلانے میں اور بھی آسانی رہے گی. لیکن جب آپ کا انٹرسٹ ریٹ 24% ہے اور انفلیشن اتنا زیادہ ہے تو اگر آپ تو لوگ اگر اپنے پاس پیسے رکھتے ہیں, ہم سمجھ لیجئے کہ کوئی آدمی ایک دم گھبراتے ہیں کہ اسلامک بینکنگ میں بھی نہیں رکھے. ابھی کہیں مفتی تقی نے کہیں فرمایا تھا کہ اسلامک بینک میں پیسے رکھو اور وہ منافع ملتا ہے تو حلال ہے. اس کو بہت لوگوں نے کنٹروورسل کیا ہے, بہت سارے لوگوں نے کلپ بھیجا کہ یار یہ کیسی بات کر رہے ہیں مفتی تقی عثمانی. اب لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں آپ جیسے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے اور وہ اسلامک بینکنگ کا ہی کہہ رہے تھے, وہ عام بینکنگ کا نہیں کہہ رہے تھے. لیکن اگر یہ لو انفلیشنری اکانومی ہو تو اسلامک بینکنگ بڑھانا آسان ہو جائے گی. ایک پاکستان میں یا دنیا بھر میں جو بینکنگ ہوتی ہے وہ فریکشنل بینکنگ ہوتی ہے کہ آپ اگر 1000 روپے بینک میں رکھواتے ہیں تو بینک کو اسٹیٹ بینک کہتا ہے کہ آپ 10% تو اپنے پاس رکھیں اور 900 روپے جو ہیں وہ آپ اور لوگوں کو دے سکتے ہیں. اب اگر میں 1000 روپے اپنے پاس رکھ رہا ہوں اور 900 روپے کسی اور کو دے رہا ہوں اور تو وہ پھر اس کے بعد آٹومیٹکلی وہ انٹرسٹ انڈیوس ہو جاتا ہے کہ مجھے جس کو میں دے رہا ہوں اس کو 10% سے زیادہ چارج کرنا پڑے گا انٹرسٹ اگر میں ان لوگوں کو انٹرسٹ دے رہا ہوں جس کو میں نے 1000 روپے رکھے ہوئے ہیں. تو فریکشنل بینکنگ کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے اور اسلامک بینکنگ اگر شاید ہو تو مے بی نان فریکشنل بینکنگ جو ہے یا کم از کم اس کی بھی ایک ونڈو ہونی چاہیے کہ جہاں پہ نان فریکشنل بینکنگ کر سکے اور بینک اپنے پیسے لگائے. اس کے اندر پھر جو ہے وہ انٹرسٹ وغیرہ بھی ہو سکتا ہے. جو شروع میں بات کی تو دیکھیں میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی ہم میں سے کوئی بھی یہ سمجھتا ہے یا کوئی بھی ذی شعور آدمی سمجھتا ہے کہ اسلامک فائنینس نہیں ہو سکتا یا اسلام نے فائنینس کا منع کیا ہے. مطلب وہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا اگر ہم کنزیومر کو پرو کنزیومر اگر ہو جائیں تو میرے خیال سے اسلامک بینکنگ اور پھیل سکتی ہے. لیکن وہ پرو کنزیومر اتنے عموماً نہیں ہوتے. شریعہ بورڈ آف دا بینکس ود آل ڈیو ریسپیکٹس آر اے لٹل مور وہ شریعہ بینک جو بینکوں کے ہوتے ہیں, مفتی صاحبان ادھر تشریف رکھیں میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں, وہ بینکوں کی درخواست کے اوپر تھوڑی سی اچھی نظر ثانی اچھی نظر کر لیتے ہیں لیکن کنزیومر کے پوائنٹ آف ویو سے شاید اتنا نہیں سوچتے. تو اس کا جو اسپریڈ ہوتی ہے میزان بینک کی مثال کے طور پر یا اسلامک بینک کی وہ تھوڑی اسپریڈ زیادہ ہوتی ہے بنسبت ایک کمرشل بینک کے. تو ہم کیوں پینلائز کر رہے ہیں اسلامک بینک کے کنزیومرز کو؟ ایک آدمی اگر اچھی کام کرنے کی طرف جا رہا ہے تو اس کو تھوڑا انسینٹیوائز کرنا چاہیے. تو ایک یہ میرا پوائنٹ تھا کہ جس کے اندر اب میں صرف بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جو اصل میں جو بات ہوئی تھی اور جو کیونکہ میں فائنانس منسٹر رہ چکا ہوں تو میں اس کی بات کرنا چاہتا ہوں. ایک تو میں آپ کو چھوٹا سا قصہ سنا دوں کہ جب میں فائنانس منسٹر بنا تو اس کے دوسرے یا تیسرے دن یہ شریعت کورٹ نے فیصلہ دے دیا تھا کہ 5 سال میں ساری بینکنگ اسلامک بینکنگ کر لیں. اور میرے اوپر بڑا پریشر تھا. ایک پریشر تو میرے اوپر تھا, مفتی تقی عثمانی صاحب نے فوراً بات کی اور دیگر لوگوں نے بات کی اور ہم نے پھر ایک کمیٹی بھی بنائی تھی, مفتی صاحب کو بھی بلایا تھا اور دس بینگ پاکستان پھر ہم نے ایک دیوبندی عالم, ایک بریلوی عالم, ایک شیعہ عالم, سب کو بلایا. ایک ایکسٹرا عالم تھا ہمارے پاس ادھر. میں نے پرائم منسٹر کو کہا تھا سر دیوبندی 2 ہوں گے, بولتا کیوں؟ میں نے کہا ایک میرا بھانجا ہے اس میں سے. تو وہ سب مفتی تقی صاحب کی لیڈ کو مان رہے تھے اور اس کے بعد ہم نے اسٹیٹ بینک سے بھی میٹنگ کری اور ایک وہ تھا. لیکن دوسری طرف سے ہم کو چائنیز بینکس بھی میرے پاس آئے اور چائنیز کمپنیاں بھی آئیں. وہ بہت پریشان تھے کہ یہ کیا پاکستان اس طرف جا رہا ہے. میں نے کہا بھائی تمہارے پیسے تم کو واپس مل جائیں گے. اور مفتی صاحب نے بھی یہ فرمایا تھا کہ جو ایگزسٹنگ کانٹریکٹس ہیں ہم اس سے نکلنے کی بات نہیں کر رہے, ہم کانٹریکٹس توڑنے کی کوئی بات نہیں کر رہے. اگر آپ نے 10 سال کے پیسے لے لیے ہیں یا 8 سال کے پیسے لے لیے ہیں یا 6 سال کے پیسے لے لیے ہیں اور اگر آپ کو 5 سال میں بھی اسلامسٹ آنا ہے تو آپ نے اسلامک بینکنگ کرنی ہے, تو آپ جو 2-3 سال ہیں ان کو آپ وہ پیسے دے دیں گے. تو وی ور ری ایشورنگ دیم. تو وہ بڑا پریشر تھا ان کا. دا گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ تو یہ تو 3 حصوں میں اگر ہم بینکنگ توڑ لیتے ہیں کہ ایک بینکنگ تو یہ ہوتی ہے جو کنزیومر ہم لوگ کرتے ہیں بینکنگ کو, اس کو تو بڑے آسانی سے میرے خیال سے دیکھیں یہ جو اسلامک بینک ہے وہ پھیل رہے ہیں آہستہ آہستہ اور 4-5 بینک تو پورے اسلامک ہے لیکن ہر اسلامک بینک کی ونڈو ہے. میں یہ جانتا ہوں بینک خیبر کے اندر مثال کے طور پہ کہ وہ صرف اب اسلامک بینکنگ کو آگے کر رہے ہیں, وہ کوئی بھی نان اسلامک بینکنگ برانچ نہیں کھولتے ہیں.
اور ان کی کوئی بھی نئی برانچ جو ہے وہ نان اسلامک بینکنگ کی نہیں کھولتے، وہ جتنی بھی برانچیں ہیں وہ اسلامک بینکنگ کی کھول رہے ہیں. سو وہ تو مطلب بینکس تو آہستہ آہستہ ہو جائیں گے، اگر کنزیومر کی ڈیمانڈ رہے گی تو بینکس خود بخود ہو جائیں گے. اگر وہ گورا بینک بھی ہوگا نا، اس کو 4 پیسے نظر آ رہے ہوں گے تو وہ جدھر اس کو کسٹمر نظر آ رہا ہوگا وہ ادھر آ جائے گا. تو وہ دیٹس ناٹ این ایشو. دا پرابلم ود دا گورنمنٹس. ایک تو یہ کہ اب اسلام کے اندر اگر ہم اسلامک طریقے سے بورو کرتے ہیں لوکل، تو ہم کو سکوک دینا پڑتا ہے، یہ لوکل بھی ہو یا باہر بھی ہو. اب سکوک کے اندر جو تھا اس کے اندر ہم کو پیچھے ایسٹ کی لسٹ ہونی چاہیے. اب ایسٹ کی لسٹ جب میں پہلی مرتبہ جب وزیر خزانہ بنا تو ایسٹ کی پیچھے لسٹیں نہیں تھیں، تو ہم بورو اس لیے نہیں کر پا رہے تھے کہ ہم کو آنا کہ میں ان کو کہتا تھا کہ جلدی سے لسٹ بناؤ، مجھے 1-1.5% مارکیٹ میں بچ جائے گا. اس وقت سکوک جو تھا، اور سکوک آج بھی جو ہے وہ تھوڑا سا حکومت کو سستا پڑتا ہے بنسبت جو ٹی بلز ہوتے ہیں. تو وہ ایسٹ کی لسٹ بنانی ہے، لیکن اس کے بعد حکومت پاکستان الحمدللہ اتنا قرضہ لے چکی ہے کہ وہ ایسٹ سے بہت زیادہ ہو گیا ہے. تو سارے کے سارا سکوک کرنا بہت مشکل ہے. اور فورن انسٹیٹیوشن سے، ورلڈ بینک سے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے، یا فار دیٹ میٹر آئی ایم ایف سے اسپیشلی، وہ بہت کم سود ہوتا ہے، 1 یا 2% ہی ہوتا ہے. لیکن ان سے، یا یورو بانڈز جو ہم بیچتے ہیں، ہم سکوک بیچ سکتے ہیں. یورو بانڈز کی جگہ ہم سکوک بیچ سکتے ہیں اگر ہمارے پاس سکوک ہو اور وہ ہوتا ہے. اور سکوک کی بہت ڈیمانڈ ہے. میں نے سکوک بھی $500 ملین کا بیچا تھا. وہ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ برٹش پرائم منسٹر تھے اس وقت، ڈیوڈ کیمرون. وہ بالکل چاہ رہے تھے کہ لنڈن جو ہے وہ دنیا کا عالمی سینٹر بن جائے سکوک کے لیے. ہی وانٹس اٹ. اور برٹش گورنمنٹ کی بڑی کوشش ہے کہ اسلامک فائنینسنگ کا جو انٹرنیشنل ہیڈ کوارٹر ہو وہ لنڈن ہو. تو ظاہر ہے کہ بیکاز دیر از اے لاٹ آف عرب منی اینڈ مسلم منی، کہ جو لوگ چاہتے ہیں پاکستان میں ہوں یا جو باہر، پاکستان میں تو اتنا لوگوں کے پاس ڈالر وغیرہ نہیں ہوتے، ساؤتھ افریقہ کے اندر ہیں، دیگر جگہوں پہ جو مسلمان ہیں وہ چاہتے ہیں کہ سکوک میں پیسے ڈالیں، اور ان کو ظاہر ہے کہ پیچھے ایشورنس بھی ہوتی ہے. تو سکوک تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن انسٹیٹیوشن سے پیسے لینا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گا پاکستان کو. اور پاکستان کے اندر بھی لوکل بینکوں سے پیسہ لینا، نان اسلامک بینکوں سے پیسہ لینا اور لوکل پیسے اٹھانا بغیر بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اتنے سکوکس نہیں ہیں، اتنے ایسٹس نہیں ہیں. تو تھوڑی سی میں ایک عجیب سی بات کر کے میں اس پہ آتا ہوں کہ ایک زمانے میں ہم لوگ ایک ERP لگا رہے تھے، سیپ. تو وہ جب ان سے بات کرو تو ہم ان کو بولتے تھے کہ بھائی ہمارا تو یہ طریقہ کار ہے، ہمارا تو یہ طریقہ کار ہے، تو اس پہ اڈاپٹ کر لو. تو اس نے ہم کو سمجھایا کہ اگر ہر چیز تم اپنے طریقہ کار پہ اڈاپٹ کرواؤ گے تو تم کو ERP کا فائدہ نہیں ہوگا. بہتر یہ ہے کہ تم ERP کے طریقہ کار سے بھی چیزیں اپنی اڈاپٹ کرو. تو اسی طرح اگر ہم کو اسلامک فائنینس کرنا ہے یا اسلامک بینکنگ کرنی ہے یا سود کی ختم کرنا ہے، تو صرف سود ختم نہیں ہو سکتا، پھر ہم کو اس کے چکر میں بہت ساری اور چیزیں بھی ٹھیک کرنی پڑیں گی، جس کی میرے خیال تو شروع میں آپ نے بھی بات کی کہ اگر آپ نے مطلب آپ بغیر ایسٹ کے، بغیر پروڈکٹیوٹی کے، اگر آپ ڈیفیسٹ پہ ڈیفیسٹ کر رہے ہیں تو وہ بھی ٹھیک کریں آپ. مطلب وہ بھی مطلب یہ کہ قرآن مجید میں اس کی پروہیبیشن نہیں ہوگی ڈیفیسٹس کی، لیکن میرے خیال سے گڈ گورننس کی تو کہیں نہ کہیں اسلام کے اندر بات ضرور ہے نا، کہ مطلب کوئی تھوڑی قسم، جیسے آپ نے ریاست مدینہ کی بات کری کہ آپ کس چیز کے لیے قرضہ لے رہے ہیں. کیونکہ جب آپ قرضہ لے رہے ہیں بیسکلی اسٹیٹ بینک، اگر اسٹیٹ بینک سے لوگ جب بینک قرضہ لیتی ہے، حکومت قرضہ لیتی ہے، تو اسٹیٹ بینک نوٹ چھاپ رہی ہے. نوٹ چھاپنے سے مطلب ہے کہ مہنگائی آتی ہے آپ لوگوں کو. اس لیے پاکستان میں آج اتنی مہنگائی ہے، کیونکہ اتنے عرصے سے ہم بہت زیادہ ڈیفیسٹس کر رہے ہیں، ہم بہت زیادہ خسارے کر رہے ہیں. وہ خسارے کو پر کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک نوٹ چھاپتی ہے، حکومت کو دیتی ہے، اور اس سے مہنگائی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اب زیادہ نوٹ سسٹم میں چیزیں اتنی ہیں تو اس سے مہنگائی بڑھتی ہے. تو اگر آپ نے صحیح معنوں میں اسلامک بینکنگ کرنی ہے تو صرف اسلامک بینکنگ نہیں لا سکتے، آپ کو باقی ساری چیزیں بھی ٹھیک کرنی ہوں گی ساتھ ساتھ. اور آپ یہ سوچ کے کر لیں کہ چلو اسلامک بینکنگ لانی ہے تو تھوڑا سا ڈیفیسٹ کم کر دو، اسلامک بینک لانی ہے تو انفلیشن کم کر دو. اب وہ ایک ساتھ ہی چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر آپ گورننس اپنی بہتر کر دیتے ہیں، اگر آپ نے حکمرانی بہتر کر دیتے ہیں، حکمرانی کا طرز بہتر کر دیتے ہیں، کچھ بینچ مارکس لگا دیتے ہیں کہ بھائی ہم اس سے زیادہ قرض نہیں لیں گے، ہم اپنے قرض اس سے زیادہ اخراجات نہیں کریں گے، اگر ہمارے وسائل نہیں ہیں تو اتنے اخراجات نہیں کریں گے، تو ہم کو قرض لینے کی کم سے کم ضرورت پڑے، کیونکہ ایک لمٹ تک تو ہم اسلامک طریقے سے قرض لے سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں لے سکتے. تو پھر آہستہ آہستہ میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کو دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کو سود سے نجات مل جائے گی، لیکن دوسرا فائدہ یہ ہو جائے گا کہ آپ کے فائنینسز بھی بہتر ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ اپنے ایگزسٹنگ اس کے اندر اسلام کو ڈالنے کی کوشش کریں گے تو وہ فائدہ نہیں ہوگا جو کہ آپ ERP سسٹمز اگر لگاتے ہیں اپنی کمپنی میں، تو آپ کو کچھ نہ کچھ ان کی طرف بھی جانا ہوگا.
ہوگا. صرف اگر سب اس کو اڈاپٹ کر لیں گے اپنی طرف تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ہم ہر چیز کے اندر جو ہے وہ اپنا سسٹم ویسے ہی رکھیں لیکن صرف ہم جو ہے وہ اسلامک بینکنگ کی طرف چلے جائیں. یہ میرے خیال سے ویکیوم میں کرنا بہت مشکل ہوگا. اگر تھوڑا سا باقی چیزوں کو بھی فائنانس کو بھی ہم اس طرف لے کے جائیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اسلامک فائنانس کی طرف جا سکتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں سچ مچ کہ پاکستان نے ایک اچھا سفر کیا ہے. یہ شریعت بینک کا بھی جو فیصلہ تھا اس میں ایک آدھ شک تھی جو مفتی صاحب نے بھی, مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی کہا تھا کہ اس کو تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں. لیکن ان کا فیصلہ بھی بڑا اچھا تھا. اور یہ جیسے انہوں نے بات کی کہ مفتی صاحب نے کہ یہ 1992-93 سے پہلا کیس چل رہا تھا اور اب میرے خیال سے 5 سال ہے, 1-2 سال کی مجھے لگتا ہے ایکسٹینشن بھی ہو جائے گی. لیکن ایسا مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا اگر اپنا بجٹ اور فائنانس کنٹرول کر لینا تو 2030 تک یہ ہو سکتا ہے. لیکن ایک مرتبہ اگر یہ کنٹرول کر کے اس میں آ جائیں گے اور پھر اگر ہم یہ قسم کھا لیں گے نہیں ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں تو پھر ہمیشہ ہمارا بجٹ بھی کنٹرول میں رہے گا, انفلیشن بھی کنٹرول کے اندر رہے گا اور پیسے کی ریئل ویلیو رہے گی. اب یہ ہے کہ پیسے کی ریئل ویلیو کم ہو جاتی ہے کیونکہ ہم یہ غلطیاں کرتے ہیں. سو یہ اتنی سی بات تھی. باقی اوبویسلی آپ لوگوں نے بہت اچھی گفتگو یہاں پہ سنی ہے تو میں آپ سے تو کوئی ڈس ایگری تو نہیں کر رہا تھا, تو ذرا مذاق کہہ رہا تھا. لیکن میں اتنی بات کہہ رہا تھا کہ اسلامک بینک کے ساتھ ساتھ اسلامک کنزیومر کو بھی پروٹیکٹ کرا جائے. بہت شکریہ آپ لوگوں کا.